رحم اللہ من قرئ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین اللہم صل علی محمد وآل محمد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ نحمدہ علی واطف کرمہ وسوابغ نعمہ الصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی البشیر النذیر السراج منیر الطاہر الطاہر الدر الفاقر العلوی الظاہر المنصور المؤید المصطفى الامجد حبیب الہ العالمین المخاطب طہ و یاسین سیدنا و مولانا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین الہداۃ المہدیین لا سیما علی بقیۃ اللہ فی الارض روح وارواح العالمین لہ الفداء ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان محترم، عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست دعا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری یہ قلیل اعمال کو قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ توفیق علم و عمل عنایت فرمائے۔ عزیزو، قرآن مجید کے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ احزاب کی 23ویں آیت ہے۔ مسلسل اس آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام مومنین برابر نہیں ہیں، سب کا درجہ ایک نہیں ہے، سب کا مرتبہ ایک نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کا الگ الگ درجہ اور الگ الگ مقام اور مرتبہ ہے۔ مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں، رجال رجل کی جمع ہے مرد، یعنی مردان حق ایسے ہیں، مردان ایمان ایسے ہیں، مردان یقین ایسے ہیں، مردان بصیرت ایسے ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں تو اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، وعدے کو وفا کرتے ہیں، اور اس وعدے کی وفائی میں، وعدے کو پورا کرنے میں اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ اور کچھ وہ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے انتظار کرتے رہتے ہیں، موت کا انتظار کرتے ہیں، موت سے گھبراتے نہیں، موت سے ڈرتے نہیں، موت سے بھاگتے نہیں ہیں، بلکہ خوشی خوشی جو موت انہیں لقائے پروردگار کا ذریعہ بنتی ہے اس موت کا استقبال کرتے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے اس ایمان میں، ان کے اس ارادے میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ تو عزیزو، ہم گفتگو کر رہے تھے شہدائے کربلا کی خصوصیات اور ان کی خاص خوبیاں، کہ اگر ان خوبیوں میں سے تھوڑا سا بھی اثر ہماری زندگی میں آ جائے
تو یقین جانیے ہماری دنیاوی زندگی بدل جائے گی اور آخرت میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ ان خصوصیات کو بیان کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان خصوصیات اور ان خوبیوں کی تھوڑی سی جھلک ہماری زندگی میں آ جائے، اس لیے کہ جن کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جن کا ذکر ہم کر رہے ہیں، جن کا نام ہم لے رہے ہیں، پہلے تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے اندر کون سی خوبیاں پائی جاتی تھیں جن کی وجہ سے وہ آج تک باقی ہیں۔ یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے کہ ہر ایک کا ذکر ہوتا رہے، ہر ایک کا تذکرہ ہوتا رہے۔ نہ جانے دنیا میں کتنے انسان آئے اور چلے گئے، بڑے سے بڑے لوگ، یعنی حاکم، بادشاہ، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں تاریخ کا مطالعہ کیجئے، آئے اور صفحہ ہستی میں زندگی گزارنے کے بعد ان کا نام و نشان بھی ختم ہو گیا۔ لیکن کیا خاص بات 72 شہدائے کرب و بلا میں ہے کہ 14 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی وہ ہمارے درمیان ہیں، ان کا تذکرہ ہمارے درمیان ہے، ان کا عظیم مقام، ان کا عظیم مرتبہ، ان کی عظیم خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے وہ باقی ہیں۔ اس لیے علماء عرفان فرماتے ہیں کہ جتنے کربلا کے شہید ہیں وہ سادات الشہداء ہیں، یعنی تمام شہیدوں کے، اولین و آخرین میں جتنے بھی روئے زمین پر شہید ہوئے ہیں یہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں، سادات الشہداء، یعنی تمام شہیدوں کے سردار شہدائے کربلا، اور شہدائے کربلا کے سردار حسین ابن علی ہیں کہ جن کا لقب ہے سید الشہداء۔ تمام شہیدوں کے، خاص کر کربلا کے شہیدوں کے وہ سید و سردار ہیں۔ ان کا بہت بڑا عظیم مقام اور عظیم مرتبہ ہے، اس لیے ان کا نام بھی باقی ہے اور ان کا تذکرہ بھی باقی ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ حسین ابن علی کا در، شہدائے کرب و بلا کا در، وہ واحد در ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کئی راستے ہیں، ان راستوں میں سے ایک راستہ یہ کربلا کا راستہ ہے یا حسین ابن علی کا راستہ ہے، نہیں، یہ واحد راستہ ہے، اس کے بغیر کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے۔ اللہ سے قریب ہونے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے یہی ایک دروازہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جس طرح سے آپ زیارت عاشوراء میں دعا کرتے ہیں، اللہم انی اتقرب الی اللہ، اللہ سے قریب ہونا چاہتا ہوں، وَإِلَىٰ رَسُولِهِ، رسول سے قریب ہونا چاہتا ہوں، وَإِلَىٰ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین سے قریب ہونا چاہتا ہوں، وَإِلَىٰ فاطمہ وَإِلَىٰ الحسن وَإِلَيْكَ بِمُعَالَاتِكَ، ان کی محبت اور ان کی ولایت ہی وہ ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ سے اور پنجتن پاک سے قریب کرتی ہے۔ تو یہ اللہ کے رحمت کا مظہر ہے۔ بہت خوبصورت جملہ کسی عالم دین کا ہے کہ رحمت پروردگار کا مظہر حسین ابن علی ہیں، یعنی اللہ کی رحمت کو سمجھنا ہے اور اللہ کی رحمت کو پانا ہے اور اللہ کی ہدایت کو حاصل کرنا ہے تو یہ مظہر رحمت پروردگار ہیں۔ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ جہاں جانے کے بعد انسان اپنی جسمانی بیماریوں کے لیے شفا حاصل کر سکتا ہے، بلکہ اپنی روحانی بیماریوں کے لیے بھی اگر انسان چاہے تو اسی مرکز سے اپنے لیے شفا حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں، نہ جانے کتنی بیماریوں کے سلسلے میں ان کا واسطہ قرار دیتے ہیں تو ان سب کو شفا مل جاتی ہے، اس لیے کہ کربلا شفا خانہ ہے، حسین کا در شفا خانہ ہے، ہر ایک کو شفا ملتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اس بارگاہ میں پہنچ کر اللہ کے حضور ان کا واسطہ دے کر دعا کریں، یقین جانیے ہر ایک کو شفا مل سکتی ہے۔ اس بارگاہ سے جہاں جسمانی امراض کے لیے، جسم کی بیماریوں کے لیے شفا ملتی ہے، وہیں پر روحانی امراض، ہماری روح
روح کی بیماریوں کے لیے بھی شفا ملتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روحانی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح سے انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کی روح بھی بیمار ہو جاتی ہے۔ جس طرح سے انسان کے جسم کا علاج ہوتا ہے، اسی طرح سے انسان کی روح کی بیماریوں کا بھی علاج ہو جاتا ہے۔ انسان کے روح کی بیماریاں کیا ہیں؟ آپ اس سے آشنا نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جسمانی اعتبار سے صحیح و سالم ہیں، صحت مند دکھائی دیتے ہیں، لیکن روح کے اعتبار سے وہ بیمار ہیں، وہ مریض ہیں۔ یعنی کسی کو بہت سارے لوگ وہ ہیں جو روحانی بیماریوں میں مبتلا ہیں، یعنی گناہوں میں مبتلا ہونا، برائیوں میں آلودہ ہو جانا، یہ روحانی بیماری ہے۔ یعنی کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہوتی ہے، کسی کے اندر تکبر جیسی بیماری ہوتی ہے، کسی کے اندر حسد جیسی خطرناک بیماری ہوتی ہے۔ الگ الگ انسان، کسی کے اندر کدورت، کسی کے اندر نفرت، کسی کے اندر جلسی، اس طرح کی بہت ساری روحانی بیماریاں ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کی روح بیمار ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ جھوٹ بولنے کے عادی ہو جاتے ہیں، اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ خواب میں بھی جھوٹ بولنے لگتے ہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے، یہ انسان کی روحانی بیماری ہے۔ جھوٹ بولنے کی انسان کو عادت ہو جاتی ہے۔ ایک انسان تکبر جیسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کا علاج ہے۔ حسد جیسی، جلسی جیسی خطرناک بیماری میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ساری روح کی بیماریاں ہیں۔ اس کا علاج، جہاں جسمانی بیماریوں کے لیے ہم متوسل ہوتے ہیں حسین ابن علی کی بارگاہ سے، وہیں روحانی بیماریوں کے لیے بھی ہمیں اس بارگاہ میں جا کر توسل کرنا چاہیے۔ یہی وہ بارگاہ ہے جہاں پر بہت سارے روحانی بیمار بھی شفا پا لیتے ہیں۔ چنانچہ تاریخ میں یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ ایک شخص آیا آیت اللہ شاہ رودی کی خدمت میں، اور آ کر کہتا ہے کہ آغا، میرا بھائی وہ ہے جو گناہ زیادہ سے زیادہ انجام دیتا ہے، مسجد میں نہیں آتا، دین سے بہت دور ہے، برائیوں میں آلودہ ہو چکا ہے، اس کے لیے کوئی علاج بتائیے، کوئی نسخہ بتائیے۔ تو انہوں نے آہستہ سے کہا کہ دیکھو، اگر وہ اس طرح کی بیماری میں، روحانی بیماری میں مبتلا ہے تو میں بہترین نسخہ دیتا ہوں۔ وہ نسخہ یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو اسے ایک مرتبہ زیارت حسین ابن علی کے لیے لے کر جاؤ۔ چنانچہ وہ بھائی کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو تیار کیا، منایا۔ ابتدا میں تو وہ راضی نہیں تھا کربلا جانے کے لیے، حسین ابن علی کی، اس لیے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے بھی جانا، اس کے لیے سعادت چاہیے، اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے توفیق چاہیے۔ ہر ایک انسان جا نہیں سکتا جب تک کہ امام کی طرف سے اس کے لیے لطف و کرم نہ ہو، اس لیے کہ پیسہ ہونا زیارت میں جانے کے لیے کافی نہیں ہے۔ بہت سارے مالدار ہیں، مال رکھتے ہوئے بھی وہ زیارت پہ جا نہیں سکے ہیں۔ ان کے پاس اقتدار ہے، بہت ساری سہولتیں ہیں، اسباب زندگی سب کچھ فراہم ہے، صحتی ہے، سلامتی ہے، سب کچھ بھی، لیکن آج تک جا نہیں سکے، اس لیے کہ ان کے اندر توفیق نہیں ہے، ان کے امام کی طرف سے یا خدا کی طرف سے ان کو بلاوا نہیں ہے، دعوت نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کو زیارت حسین کی توفیق ملی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے، اور امام حسین کی چوکھٹ پہ جا کر وہاں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ امام نے نظر کرم کیا اور مجھے بلا لیا۔ اسی طرح سے مجلس حسین میں آنے کے لیے بھی ہر کوئی آ نہیں سکتا۔ بہت سارے لوگ ارادے کرتے ہیں لیکن پہنچ نہیں پاتے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ارادہ کر کے پہنچتے بھی ہیں تو وہ مجلس کے اندر آ کے ذکر حسین سن نہیں سکتے، وہ ذکر حسین سننے سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے توفیق چاہیے۔ پاک دل ہی انسان کا ذکر حسین سن سکتا ہے، زیارت حسین سے شرف یاب ہو سکتا ہے۔ تو عزیزو، آیت اللہ شاہ رودی کے کہنے پر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بھائی کو کسی طرح سے بہت مشکل سے آمادہ اور تیار کیا، اور کئی مہینوں کے بعد وہ شخص کربلائے معلیٰ پہنچا۔ جیسے ہی کربلا معلیٰ پہنچا اور وہاں پہنچنے کے بعد حسین ابن علی کے روضہ مبارک میں پہنچا، جیسے ہی پہلی نگاہ روضہ مبارک امام حسین پر اس کی پڑھی، ایک مرتبہ جیسے روضے کی طرف اس نے دیکھا، دل منقلب ہو گیا، دل ٹوٹ گیا، دل کی کیفیت بدل گئی، یہاں تک کہ اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ اپنی تمام گناہوں کا منظر اس کے نظروں میں آ گیا کہ میں نے کیا کیا
اللہ اور میں کس بارگاہ میں آ گیا ہوں. تو ایک مرتبہ سارا حر کا واقعہ بھی اس کے نظروں میں آ گیا اور امام کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ پھر اس زمانے کا ایک گنہگار آپ کی خدمت میں آیا ہے. اگر آپ نظر کرم کریں گے اس لیے کہ آپ کریم ابن کریم ہیں تو میں بدل جاؤں گا, میرے اندر تبدیلی آ جائے گی, میرے اندر چینجز آ جائیں گے. یہ کہہ کر زیارت کے بعد پھر وہ واپس آیا. واپس آنے کے بعد بالکل اس کی زندگی بدل گئی, اس کا طریقہ بدل گیا, اس کے جینے کا انداز بدل گیا. تو پتہ چلا ایک زیارت حسین انسان کی زندگی کو بدل سکتی ہے, انسان کے زندگی میں چینجز پیدا کر سکتی ہے. صرف زیارت حسین میں ہی یہ تاثیر نہیں ہے بلکہ مجلس حسین میں بھی یہ تاثیر ہے. ایک دو نہیں سینکڑوں اور ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ جو بہت سارے گنہگار انسان, برے انسان مجلس حسین میں آنے کے بعد 2 قطرے آنسوؤں کے بہانے کے بعد ان کی زندگی بدل گئی ہے. کیا خوب سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ ان الحسین مصباح الہدا, حسین ہدایت کا چراغ ہیں. یعنی جب تک امام حسین زندہ تھے ان کا وجود ہدایت کا مرکز تھا, ان کی شہادت کے بعد ان کا روزہ ہدایت کا مرکز بن گیا. اور نہ صرف یہ کہ ان کا روزہ ہدایت کا مرکز بن گیا بلکہ آج ذکر حسین بھی ہدایت کا مرکز بنا ہوا ہے. مجلس حسین ابن علی بھی دنیا بھر میں کسی بھی علاقے میں برپا ہوتی ہے, وہ ہدایت کا مرکز قرار پاتی ہے. اسی لیے آیت اللہ ہے شیخ جعفر شوستری فرماتے ہیں کہ ان مقامات میں سے ایک مقام جہاں پر انسان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں وہ مجلس حسین ہے. اس لیے کہ روایت میں ہے کہ قبہ حسینی پہ پہنچ کر جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. وہ فرماتے ہیں کہ قبہ حسینی صرف کربلا میں محدود نہیں ہے, اس کا دائرہ بہت وسیع ہے, اس کا دائرہ بہت بڑا ہے. اس لیے کہ خداوند عالم کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے, لا محدود ہے. اور جو مظہر رحمت پروردگار ہے اس کی رحمت کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے. اور دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی مجلس حسین برپا ہوتی ہے وہ جگہ بھی قبہ حسینی میں شامل ہے. اگر کوئی خلوص نیت کے ساتھ مجلس حسین میں بھی 2 قطرے آنسو کے بہا کر اللہ کی بارگاہ میں حسین ابن علی کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہے تو یقین جانیے اس کی دعا وہاں پر بھی قبول ہو جاتی ہے. تو عزیزو آپ نے دیکھا کہ جہاں جسمانی بیماریوں کے لیے شفا اس در سے ملتی ہے وہیں پر روحانی بیماریاں یہ بہت اہم ہیں. ہر ایک شخص کامیاب انسان وہ ہے, سکسسفل انسان وہ ہے جو اپنی جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کرے. ہر آدمی سمجھے اس کے لیے کہاں جائیں. آپ کوئی بھی انسان جسمانی اعتبار سے بیمار ہوتا ہے تو وہ کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ہاسپٹل جاتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی انسان روحانی بیماری میں مبتلا ہے, کسی بھی گناہ میں انسان کسی گناہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے, مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو سمجھو وہ روحانی بیماری میں مبتلا ہے. یعنی اگر ہمارا کوئی بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہم دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے کسی طرح سے ڈاکٹر کے پاس پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس بچے کی بیماری کا علاج ہو جائے. اسی طرح سے اگر خدا نہ خواستہ ہمارا بچہ بھی, ہمارا جوان بھی, ہمارے گھر کی بیٹی بھی, کوئی بھی روحانی اعتبار سے بیمار ہے, کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے, کوئی بار بار غصہ کر رہا ہے, کوئی تکبر اور گھمنڈ میں مبتلا ہے, اور کوئی حسد کی بیماری میں مبتلا ہے, کوئی دوسروں کو دھوکہ دینے میں مبتلا ہے, اس طرح کی بے شمار روحانی بیماریاں ہیں. اگر خدا نہ خواستہ اس بیماری میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ کسی اپنے محلے کے عالم دین کی طرف رجوع کرے. عالم دین بتائے گا کہ اس روحانی بیماری کا علاج کیا ہے. اور اگر آپ کو شفا خانے کی تلاش ہے تو مجلس حسین میں آ جاؤ. یہ مجلس حسین آپ کو جسمانی بیماریوں کا شفا بھی بتائے گی اور روحانی بیماریوں کے لیے بھی بہترین علاج کا ذریعہ یہاں سے ملے گا.
تو عزیزو، ان روحانی بیماریوں میں سے بہت ساری روحانی بیماریاں ہیں، ان روحانی بیماریوں میں سے ایک روحانی بیماری ہے انسان کے اندر شرک کا ہونا، انسان کے اندر نفاق کا ہونا، انسان کے اندر شک کا ہونا۔ شک ایک انسان کی روحانی بیماری ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ انسان جو بہت سارے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، بہت ساری برائیاں انجام دیتا ہے، اسی شک کی بنا پر، یعنی اس کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اس کے اندر یقین نہیں ہوتا۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ شہدائے کربلا کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ اہل یقین تھے، یقین کے آخری مرتبے پر تھے، اور شک کو ریب ان کے اندر ذرہ برابر نہیں پایا جاتا تھا، اس لیے کہ شک کا ہونا روح کی بیماری ہے۔ یعنی انسان کبھی خدا کے سلسلے میں شک کرتا ہے نہیں ہے نہیں ہے۔ اگر خدا پر یقین ہے تو کیا وہ گناہ کرے گا؟ اس لیے کہ اگر خدا کے وجود کا یقین ہے اور اس بات پر یقین ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اگر بچہ بھی دیکھ رہا ہے تو ہم بچ جاتے ہیں، کوئی دوسرا انسان عام لوگ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ ہمیں یہ ہرگز پسند نہیں کہ بچے کے آگے بے عزت ہو جائیں، کسی بھی دوسرے انسان کے سامنے ہماری ذلت اور رسوا ہو جائے، تو کیا خدا دیکھ رہا ہو تو ہمیں یہ گوارا ہوگا کہ ہم کسی برائی میں یا کسی گناہ میں مبتلا ہو جائیں؟ اگر ہمارا ایمان اور یقین مضبوط ہے، خود بخود انسان اپنے آپ کو بچا لے گا۔ لیکن اگر شک ہے، نعوذ باللہ، کسی کے دل میں خدا کے وجود کے سلسلے میں شک ہے، یا خدا کے حاضر و ناظر ہونے میں شک ہے، یا قیامت کے سلسلے میں شک ہے، یا جنت و جہنم کے سلسلے میں شک ہے، یا امام کے سلسلے میں شک ہے، یا رسالت کے سلسلے میں شک ہے، تو یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ جس کی وجہ سے انسان برائی پہ برائی کرتا چلا جاتا ہے، گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے۔ نہ صرف کہ گناہ کرتا جاتا ہے بلکہ احساس گناہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ احساس گناہ ہونا یہ انسان کے سیاہ دل ہونے کی نشانی ہے، یہ انسان کے شک و شبہ میں مبتلا ہونے کی نشانی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح سے جسم کی 6 حالتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے ہماری روح کی بھی 6 حالتیں ہوتی ہیں۔ انسان کا جسم یا سوتا ہے یا جاگتا ہے، انسان کا جسم یا بیمار ہوتا ہے یا صحیح و سالم ہوتا ہے، انسان کا جسم یا مردہ ہے یا زندہ ہے، اسی طرح سے انسان کی روح بھی یا سوتی ہے یا جاگتی ہے، یا صحیح و سالم ہے یا بیمار ہے، یا زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اب یہ جسم کے سلسلے میں تو ہر ایک جانتا ہے کہ اس کا سونا کیسا، اس کا جاگنا کیسا، اس کی بیماری کیا، اس کی سلامتی کیا، اس کا مرنا کیا، اس کا زندہ رہنا کیا۔ لیکن روح کے سلسلے میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روح کا سونا کیا ہے، روح کا جاگنا کیا ہے۔ یاد رکھے گا کہ انسان کے اندر جو جہالت ہے، جو نادانی ہے، اس کی وجہ سے انسان کی روح سو جاتی ہے، اور علم کی وجہ سے انسان کی روح بیدار رہتی ہے۔ تو لہٰذا ہم کوشش یہ کریں، اس لیے اسلام نے جتنا علم کی اہمیت دی ہے، کسی اور مذہب نے، کسی اور دین نے اتنی اہمیت نہیں دی ہے۔ ہماری ساری اور بہت ساری برائیوں کی جڑ ہماری جہالت ہے، امام کے سلسلے میں جہالت ہے، دین کے سلسلے میں جہالت ہے، جس کی وجہ سے انسان دین سے دور ہو جاتا ہے۔ جہالت کی وجہ سے انسان کی روح سو جاتی ہے اور علم کی وجہ سے بیدار رہتی ہے۔ تو اس سے کا مطلب یہ ہوا کہ عالم سوتا بھی ہے تو بیدار رہتا ہے، اس لیے کہ علم انسان کو بیدار رکھتا ہے اور دنیا سے بھی آگاہ رہتا ہے، دین سے بھی آگاہ رہتا ہے۔ آگاہی اور علم انسان کے اندر بیداری عطا کرتی ہے۔ جو جاہل ہوتا ہے وہ غافل ہوتا ہے اور وہ دنیا سے بے خبر رہتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں بھی ناکام رہتا ہے اور دین کے امور کے سلسلے میں بھی وہ ناکام رہتا ہے۔ اور انسان کے روح کی بیماری کیا ہے اور اس کی سلامتی کیا ہے؟ نفاق، منافقت انسان کے روح کی بیماری ہے، اور ایمان انسان کے روح کے لیے صحت و سلامتی عطا کرتا ہے۔ جتنا زیادہ انسان کے اندر ایمان جیسی دولت ہوگی، اتنا زیادہ انسان کی روح صحیح و سالم ہوگی۔ اور تیسری کیفیت
وہ ہے کہ انسان کی روح یا زندہ ہے یا مردہ۔ اب یہ سوال ہے کہ انسان کی روح زندہ کیسے رہتی ہے اور مردہ کب ہو جاتی ہے؟ یاد رکھیے گا کہ یقین کی وجہ سے انسان کی روح زندہ رہتی ہے اور شک کی وجہ سے انسان کی روح مردہ ہو جاتی ہے۔ یعنی یقین رکھنے والا مرنے کے باوجود بھی زندہ رہتا ہے اور شک کرنے والا انسان زندگی میں بھی وہ مردہ ہے۔ جس طرح سے مولا امیر نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو ظاہر میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں، شکل و صورت میں انسان ہیں لیکن حقیقت میں وہ حیوان ہیں۔ یا اشباح بلا ارواح، اے چلتے پھرتے سایوں، یعنی چلتے پھرتے سائے کی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان چلتا ہے، راستے میں چلتا ہے اور دھوپ ہوتی ہے تو ساتھ ساتھ میں اس کے سایہ بھی چلتا ہے۔ جب تیزی سے جاتا ہے تو سایہ بھی تیزی سے، جب وہ بیٹھ جاتا ہے تو سایہ بھی بیٹھ جاتا ہے۔ کچھ انسانوں کا حال اسی چلتے پھرتے سائے کی مانند ہے، اس سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، ان کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے اندر یقین نہیں ہے۔ جو دولت یقین سے محروم ہوتا ہے وہ انسان کہلانے کے قابل نہیں ہوتا۔ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ صورت میں انسانی صورت ہوتے ہیں، والقلب قلب الحیوان، لیکن ان کا دل حیوانی دل ہوتا ہے۔ ہوم میت الاحیاء، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ لاش صرف قبرستان میں نہیں ہوتی، مردے صرف قبرستان میں نہیں ہوتے، بلکہ شہروں میں بھی بہت سارے مردے وہ ہوتے ہیں جو ظاہر میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں قرآن کی نگاہ میں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ میں وہ مردہ کہلاتے ہیں، اس لیے کہ یقین جیسی عظیم دولت ان کے پاس نہیں ہے۔ تو عزیزو، شک جیسی بیماری سے ہمیں بچنا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ تمام بلکہ اکثر برائیوں کی جڑ انسان کے اندر شک کا ہونا، اس بیماری کو اپنے دل و دماغ سے نکال دینا ہے۔ آپ کو معلوم ہے شک کبھی عمل میں ہوتا ہے، کبھی عقیدے میں ہوتا ہے۔ اگر عمل میں ہے شک تو قابل علاج ہے۔ اگر انسان کے عمل میں یعنی نماز پڑھ رہا ہے، شک ہے کہ 2 رکعت ہے یا 3 رکعت ہے، تیسری رکعت ہے یا چوتھی رکعت ہے، تو اس شک کا علاج علماء نے بتایا ہے۔ آپ توضیح المسائل میں رسالہ عملیہ میں جا کر پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی تمام نمازوں میں شکیات کے سلسلے میں باقاعدہ طور پر فارمولہ ہے، اس کا راہ حل بتایا گیا ہے۔ روزے میں کی حالت میں شک ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے، راہ حل کیا ہے۔ وضو کرنے کے بعد شک ہو تو اس کا راہ حل کیا ہے، یعنی اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر ذرہ برابر بھی شک و شبہ انسان کے عقیدے میں ہے، ایمان میں ہے، تو وہ ہلاکت ہی ہلاکت ہے، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ یعنی اگر انسان پوری زندگی بھر عمل کرتا جائے، ذرہ برابر بھی صلح حسن میں شک کرے، شہادت حسین میں شک کرے، یا کسی بھی عقیدے کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی شک کرے، تو وہ اس کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے، وہ پھر نجات یافتہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو عزیزو، یقین بہت اہم دولت ہے۔ یہی عظیم یقین، میں نے کل کی مجلس میں بھی عرض کیا کہ تمام درجات ایمان میں سے، یعنی یہ درجے ہیں، ایمان کے بھی درجے ہیں۔ اسلام ایک درجہ ہے، اسلام سے بڑھ کر ایک درجہ ہے ایمان، ایمان سے بڑھ کر ایک درجہ ہے تقوی، اور تقوی سے بڑھ کر ایک درجہ ہے معرفت، اور اسی طرح سے تمام درجات ہیں۔ اور تمام درجات میں سب سے اہم درجہ اور سب سے اعلیٰ درجہ، سب سے اونچا درجہ یقین کا درجہ ہے۔ جس انسان کو دولت یقین مل جاتی ہے وہ گویا اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ ہم اس سے بے بہرا ہیں، اس لیے ہم ان کی عظمت کو سمجھ نہیں پاتے۔ امام کو کیوں سمجھنے سے قاصر ہے معلوم ہے؟ یعنی شہدائے کربلا کو ہم کیوں نہیں سمجھ پاتے؟ اس کی وجہ یہ کہ ہم اس درجے تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ جس طرح سے ایک LKG UKG کا بچہ 10th والے کو نہیں سمجھ سکتا، ڈگری والے کو نہیں سمجھ سکتا، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح سے ہم جو ابتدائی مراحل میں ہیں، ابھی ہمارے پاس ایمان ویسے نہیں آیا جیسے آنا چاہیے، ضعیف الایمان ہیں، کمزور ایمان رکھتے ہیں، تو اعلیٰ ترین ایمان والے کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ تو عزیزو، جن کا یقین آخری منزل پر ہے، ایسے افراد کو، ایسی شخصیتوں کو سمجھنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔
کوشش یہ کریں کہ ہم ان کے قریب ہو جائیں. ان کے قریب ہونے کے لیے ان کا عمل اپنانا ہوگا، ان کے کردار کو اپنانا ہوگا، اور ان کی خصوصیتوں میں سے کوئی ایک جھلک بھی ہمارے اندر آ جاتی ہے تو ہم ان سے قریب ہوں گے. جب ہم قریب ہونے کا مطلب کوئی زمانی قرب نہیں ہے، زمانے کے اعتبار سے قریب ہونا نہیں ہے، یا مکانی قرب نہیں ہے جو ہم نمازوں میں کہتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونا. اس کا مطلب یہ کہ نہیں کہ ہم خانہ کعبہ میں پہنچ جائیں تو اللہ سے قریب ہو جائیں گے، مسجد میں گئے تو اللہ سے قریب ہو جائیں گے. نہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے قریب ہونے کے لیے اللہ نے جو بندگی کی خصوصیات بتائی ہیں ان خصوصیات کو اپنا لیں گے تو ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے. یعنی روحانی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے، اسپریچل اعتبار سے اللہ سے قریب ہونا ہے. اسی طرح سے شہدائے کرب و بلا سے بھی قریب ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عراق پہنچ جائیں یا عراق میں سکونت اختیار کر لیں یا کربلا کے قریب جا کر ہم وہاں اپنی زندگی گزاریں یا وہاں سکونت پذیر ہو جائیں. نہیں، بلکہ اسپریچل اعتبار سے، معنوی اعتبار سے. اس لیے کہ کربلا کے شہداء نہ کسی زمانے میں محدود ہیں، نہ سن 61 ہجری میں محدود ہیں، اور نہ ہی کسی مکان میں محدود ہیں. گرچہ کرب و بلا میں ان کی قبریں ہیں، ان کے مزارات ہیں، لیکن ان کی ایمان کے وسعت کا دائرہ اور ان کے یقین کا دائرہ اور ان کی خصوصیتوں کا دائرہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے. آج بھی مجلس حسین میں آپ ایک ارادہ کریں تو ان سے قریب ہو سکتے ہیں. یہ آنسوؤں کے قطرے ہمیں ان سے قریب کر سکتے ہیں. بس انسان کے اندر ایک احساس گناہ ہو، اپنے اندر اعتراف ہو کہ پروردگار میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں مجلس حسین میں حاضر ہو گیا ہوں، تو اسی حسین اور شہدائے کرب و بلا کے واسطے سے مجھے بھی، میرے آنے کو بھی قبول فرما لے. پھر یہاں سے میں جاؤں گا تو میری کیفیت بدلی سی ہو جائے گی. اس لیے کہ احساس کا ہونا بہت ضروری ہے. انسان وہ ہے جس کے اندر احساس ہو، جس کے اندر فیلنگس ہو. جس کے اندر احساس ہی نہ ہو وہ انسان ہی نہیں. مسلسل وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے تو اس کے اندر احساس کہاں سے پیدا ہوگا. امام حسین نے ایک مختصر سی جماعت کربلا میں تشکیل دی تھی. زیادہ افراد کو جمع کرنا مقصد نہیں تھا، کردار کو جمع کرنا مقصد تھا، خصوصیات کو جمع کرنا مقصد تھا، اہل یقین کو جمع کرنا مقصد تھا، اہل ایمان کو جمع کرنا مقصد تھا، اہل معرفت کو جمع کرنا مقصد تھا. اس لیے کرب و بلا میں بہت ہی مختصر لوگ آئے. امام حسین نے کچھ ہستیوں کو اپنی طرف سے خط لکھ کر بلایا. کچھ وہ ہیں جو خود سے آئے اور کچھ کو خط لکھ کر بلایا. جو خود اپنی طرف سے احساس ندامت اور شرمندگی کرتے ہوئے جو امام کی بارگاہ میں پہنچ جائے اسے حور علیہ السلام کہتے ہیں، اور جس کو حسین ابن علی اپنی طرف سے خط لکھ کر دعوت دے کر بلائیں اسے رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں. عزیزو، یہ حبیب ابن مظاہر کا مقام بہت عظیم مقام ہے. ہم کسی کو فقیہ کہیں یہ اور بات ہے، امام علیہ السلام کسی کو اپنی طرف سے فقیہ کا لقب عطا فرمائیں یہ اور بات ہے. اس لیے کرب و بلا میں مخصوص افراد کو حسین ابن علی نے دعوت دے کے بلایا تھا. چنانچہ ایک تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب زینب کبریٰ نے جب یہ سنا کہ آئے دن یزیدی فوج میں لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، سپاہیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کبھی 2000 کی شکل میں، کبھی 4000 کی شکل میں، کبھی 6000 کی شکل میں، دن بدن تعداد بڑھتی جا رہی ہے. تو جناب زینب کبریٰ رو کر اپنے بھیا حسین سے کہتی ہیں کہ بھیا حسین، کیا اس دنیا میں ہمارا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے؟ کیا ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے؟ تو امام حسین نے کہا بہن زینب کیوں نہیں ہے، میں نے خط لکھا ہے،
میرے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام، یقیناً خط جب ان تک پہنچ جائے گا تو وہ میری مدد اور نصرت کے لیے آ جائیں گے۔ امام حسین نے خط لکھا، من حسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، اور قاصد کے حوالے کیا۔ قاصد خط لے کر کوفہ پہنچا، جناب حبیب ابن مظاہر کے گھر کے پاس پہنچا، اور وہاں پہنچنے کے بعد اس نے دق الباب کیا۔ حبیب جو اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے، جیسے ہی دق الباب کی آواز سنی، ہاتھ سے لقمہ چھوٹا۔ دیکھیے کیا محبت کی کیفیت ہے، کیا معرفت ہے اپنے امام سے، اس لیے کہ اندر سے دل کی کیفیت نے بتا دیا کہ کوئی خاص پیغام ہے جو میرے نام آیا ہے۔ ہاتھ سے لقمہ چھوٹا اور پہنچے دروازے کے پاس، کیا دیکھا؟ قاصد ہے، کہتا ہے انا برید الحسین، میں حسین ابن علی کی طرف سے آیا ہوں۔ کہا کس لیے آئے ہو؟ کہا خط لے کر آیا ہوں۔ خط ہاتھ میں لیا، آنکھوں سے لگایا، اور آنکھوں سے لگانے کے بعد خط کو چاک کیا اور خط کو پڑھا۔ لکھا تھا من حسین ابن علی الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر، اور اس کے بعد لکھا تھا اے میرے بچپن کے دوست حبیب، تمہارا مولا، تمہارا آقا کرب و بلا میں نرغے عادہ میں گھرا ہوا ہے اور کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ اے حبیب اگر ہو سکے تو اپنے مولا اور امام کی نصرت و مدد کے لیے چلے آنا۔ خط لیا، آنکھوں سے لگایا، آنکھوں سے آنسوں بھی رواں ہو گئے، مولا میرا مجھے مدد کے لیے بلا رہا ہے۔ اور اس کے بعد گھر کے اندر داخل ہوئے، زوجہ نے پوچھا اے حبیب کیا ماجرا ہے؟ کا خط ہے۔ کہا کس کی طرف سے آیا ہے؟ کہا مولا حسین ابن علی کی طرف سے آیا ہے۔ پوچھا کیا لکھا ہے؟ حبیب نے بتایا لکھا ہے کہ مولا نے مجھے مدد اور نصرت کے لیے بلایا ہے۔ تو زوجہ حبیب نے پوچھا اے حبیب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ کہا میں جا نہیں سکتا، حالات کوفے کے خراب ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ وہ زوجہ کھڑی ہو گئی اور کہتی ہیں اے حبیب تمہارا امام عالم غربت میں ہو اور تمہیں مدد و نصرت کے لیے بلائے اور تم نہیں جا سکتے، بس اتنا کہنا تھا۔ حبیب رو پڑے اور رونے کے بعد کہا اے میری زوجہ میں تو بس تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا، ارے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا مولا مجھے عالم غربت میں یاد کر کے مجھے دعوت دے کر بلائے اور میں نہ جا سکوں۔ بس حبیب تیار ہوئے، غلام کو بلایا، گھوڑا حوالے کیا، کہا کوفے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آہستہ سے ایک مقام پر لے جا کے انتظار کرنا، میں آہستہ آہستہ سے اس منزل میں پہنچ جاؤں گا اور وہاں سے پھر کربلا روانہ ہو جاؤں گا۔ بس عزادارو غلام گھوڑا لے کر اس منزل میں پہنچ گیا۔ چنانچہ تاریخ کہتی ہے بہت حالات کوفے کے خراب تھے، ہر طرف دشمنوں کا نرغہ تھا۔ آہستہ آہستہ حبیب بازار سے ہوتے ہوئے اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، پہنچنے میں تھوڑی دیر لگی۔ تاریخ کہتی ہے اتنے میں غلام نے کیا دیکھا کہ گھوڑے کے آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ غلام سمجھ گیا کہ گھوڑا تڑپ رہا ہے۔ اتنے میں غلام گھوڑے سے کہہ رہا ہے گھوڑے نہ گھبرا، اگر میرے آقا کے آنے میں دیر ہو گئی تو میں سوار ہو کر کربلا جاؤں گا اور حسین ابن علی کی مدد کروں گا۔ حبیب نے جب ایک مرتبہ غلام کا یہ مطلب سنا تڑپ گئے اور کہا ہائے میرے آقا پر وہ کون سی مصیبت آ گئی کہ غلام بھی مدد کرنے کو تیار ہو گئے۔ عزیزو حبیب ابن مظاہر گھوڑے پر سوار ہو کر کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ جب کربلا کے سمت پہنچے، دور سے امام حسین نے کیا دیکھا
کہ کوفے کے جانب کوئی غبار نمودار ہے، بس انتظار کیا، دیکھا کہ کوئی اور نہیں، حبیب ابن مظاہر آ رہے ہیں۔ عباس سے کہا، علی اکبر سے کہا، جاؤ میرے بچپن کے ساتھی حبیب کا استقبال کرو۔ ایک طرف سے عباس اور ایک طرف سے علی اکبر پہنچے، اور خود امام حسین بھی آگے ہے کہ حبیب کا استقبال ہو رہا ہے۔ جیسے ہی حبیب خیمہ حسینی کے پاس آئے، امام حسین کے ساتھیوں نے تکبیر کی آواز بلند کی، عزادارو آواز اللہ اکبر کی ایک مرتبہ زینب کے کان سے ٹکرائی۔ زینب سمجھ گئی کوئی ماجرا ہے، فضہ سے کہا، اے ماں فضہ جاؤ دیکھو کیا ماجرا ہے۔ فضہ نے کہا، شہزادی حبیب ابن مظاہر حسین کی مدد کے لیے آ گئے ہیں، بس اتنا کہنا تھا۔ علی کی بیٹی نے کہا، فضہ جا کر میرا سلام حبیب کو پہنچا دو۔ عزادارو جیسے ہی فضہ نے زینب کبریٰ کا سلام حبیب کو پہنچایا، حبیب خاک کربلا پر پہنچے، خاک کو اٹھا کر اپنے سر میں ڈالا، کہا یہ وقت آ گیا کہ شہزادیاں ہم غلاموں پر سلام کر رہی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا عزادارو، حبیب پوری طرح سے تیار نصرت امام کے لیے ہے، ہر لمحہ ہر آن مدد حسین کے لیے تیار، یہاں تک کہ عاشور کا دن آیا اور اتنے ہی میں ایک سپاہی نے جو لشکر یزید کا سپاہی تھا امام حسین کی شان میں گستاخی کرنے لگا، توہین کے جملات عرض کرنے لگے، تو اتنے میں حبیب سے برداشت نہ ہو سکا، حبیب نے حملہ کرنا شروع کیا، ارے چاروں طرف سے فوج نے گھیر لیا، اور حبیب پہ کبھی تلوار سے وار ہو رہا تھا، کبھی نیزوں کا وار ہو رہا تھا۔ جب ایک مرتبہ حبیب گھوڑے پر ڈگمگانے لگے، مدد کے لیے اپنے مولا کو آواز دی، حسین ابن علی پہنچے، کیا دیکھا کہ میرا بچپن کا ساتھی حبیب زندگی کی آخری سانسیں لے رہا ہے۔ امام نے کہا، حبیب کیا تم نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ ارے لاشا خیموں کی طرف لے کر پہنچے، بیویوں نے حلقہ بنایا، واہ حبیبا کی آواز بلند ہوئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا عزادارو، واقع کربلا ختم ہوا۔ شہادت امام حسین کے بعد جب لٹا ہوا قافلہ کوفے کی جانب روانہ ہوا، جناب حبیب کی شہادت کی خبر جب زوج حبیب کو ملی تو ایک مرتبہ زوج حبیب نے اپنے غلام کو بلایا، کفن دیا اور کفن دے کے کہا کہ جاؤ کربلا اور یہ کفن میرے والی و وارث کو دے کر دفن کر دینا، اس لیے کہ نواسہ رسول کو لوگوں نے دفن کر دیا ہوگا، مگر حبیب کا کوئی چاہنے والا نہ تھا، حبیب کو کوئی پہچاننے والا نہ تھا۔ ان کا لاشا کربلا میں بے گور و کفن ہوگا، جا کر کفن دے کے دفن کر دینا۔ تاریخ کہتی ہے کہ غلام وہ کفن لے کر کربلا پہنچا، اس نے کیا دیکھا کہ 72 لاشیں کربلا کی سرزمین پر بکھرے ہیں۔ روتا ہوا پھر وہ واپس گھر پہنچا، کفن بھی ساتھ لایا ہے۔ زوج حبیب نے پوچھا، ارے کیا تو نے کفن نہیں دیا؟ کیا میرے والی و وارث کو دفن نہیں کیا؟ بس اتنا کہنا تھا، سر و سینہ پیٹ کر رونے لگا اور کہتا ہے، بی بی کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھے۔ حسین ابن علی کا لاشا بھی بے گورو کفن پڑا تھا، میں کس کس کو کفن دیتا، سب بے گورو کفن پڑے ہوئے تھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم